السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن ہے انشاءاللہ سورہ المؤمنون۔ لاسٹ ویک ہم نے سورہ حج اور سورہ انبیاء، طٰہٰ اور مریم یہ پڑھی تھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج امید کریں گے کہ انشاءاللہ سورہ مومنون اور سورہ نور یہ دونوں جو ہے نا پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے کمپلیٹ کرنے کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ سورہ مومنون مکی ہے، اور پہلی جو صورتیں تھیں ان میں ایمانیات، نماز، رسالت کا تذکرہ تھا، اور یہ سورہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان آیات پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ سورہ مومنون کی جو پہلی آیات ہیں، پہلی آیت سے لے کر یعنی پہلا اس کا رکوع کہہ لیں، الذین یرثون اولئک ھم الوارثون تک، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی تھی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا وتحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، مزید عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو درجہ ہے کہ ایمان والے، یہ دوسرا درجہ ہے، دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی جو اپنی نمازیں عاجزی سے یا نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ اب خاشعون یہ خشوع، یعنی خاشعون سے مراد عاجزی یعنی خشوع خضوع کرنے والے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا دھیان جو ہے وہ مکمل طور پہ نماز میں ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے خشوع سے مراد ایسا خشوع ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو اس کی جو جلد ہے، جو سکن ہے، وہ فیل کرے، اتنا وہ اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے وہ اس کے جسم پہ محسوس ہو۔ اسی طرح سے نماز کی فضیلت میں بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا، وضو کر کے نماز کا اہتمام کرے گا، قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کے وہ اعضاء چمکتے ہوں گے، اور وہ دور سے انسان جو ہے پہچانا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو تم کیا کہتے ہو کہ یہ نہانا اس کے میل کو باقی رکھے گا؟ ایک بندہ 5 دفعہ نہائے تو کیا میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے جسم پر بالکل میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
یعنی ایک اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر تک کے درمیان کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. تو 5 دفعہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب انسان وضو کرتا ہے تو اسی وقت اس وضو سے ہی اس کے صغیرہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں. لغویات یعنی یوز لیس کام، وہ کام جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، ایسے کام، فضول باتیں جس کا تعلق آپ کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے. آپ کے کپڑے کیسے ہیں، کہاں سے لیے ہیں، یہ کیا، یعنی ایسے فضول چیزیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ان سے پوچھ کے. تو ایسی فضولیات سے، لغو سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور ان لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں. پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرنے والے. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانتہ، اس بندے کا ایمان نہیں جس نے امانت میں خیانت کی. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس بندے کا دین نہیں جس نے عہد کی پاسداری نہ کی. تو اس لیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی وعدہ کریں وہ پورا کریں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی یہ جو خوبیاں اللہ تعالی نے بتائی ہیں یہ ایک مومن کی بتائی ہیں کہ ایک مومن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو پھر وہ جنت کا وارث ہوگا. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا. سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، بہترین پیدا کرنے والا ہے. اللہ نے یہ سارے جو پیدا کرنے کے جو درجے ہیں، اس کے بعد جب انسان کو پیدا کر دیا پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا ہی اللہ بابرکت ہے جس نے اتنی اچھی تخلیق کی. تو اب دیکھیں کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے تو اچھا پیدا ہی نہیں کیا. اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے پیارا بنایا ہے. اب دیکھیں ہر انسان، عورت ہو یا مرد، شیشے میں جا کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے. آپ کو دوسرے کو دیکھنے والے کو چاہے لگے وہ 100 نقص نکالے گا، ایسا ہے ایسا ہے، لیکن جو ہر بندہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اب ایک دور یعنی انسان کا جو سرکل ہے، یعنی پیدائش سے موت، یہ ایک ویل کی طرح ہے جو گھومتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن درجوں سے پیدا کیا، اس کے بعد انسان زندگی گزارے گا، جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد ایک دن اس نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. تو یہ ایک ویل کی طرح ہے انسان کی زندگی، تو اس سے باہر نہیں جائے گا. جتنا بھی وہ کوشش کر لے آخر کار اس نے اللہ کے ہاں آنا ہے. تو اس لیے انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا، میری تخلیق کرنے والا کون ہے.
پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ سے غافل ہے؟ ہم سے غافل ہے؟ جو انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو میرے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، مجھے میں دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں کرتا، تو اللہ کہتے ہیں ہم کبھی تم سے غافل نہیں ہوئے۔ اللہ آپ کے ساتھ کوئی مشکلات آئیں، کچھ بھی ہو، اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان پہ کبھی بھی اس کی جو ہے نا اس کی زیادہ سے زیادہ تکلیف دے گا، اس کی طاقت سے بڑھ کے نہیں دے سکتا۔ جتنی بھی تکلیف آئے، مشکلات آئے، انسان کی طاقت سے بڑھ کر مشکلات نہیں دیتا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے آسمان سے خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لیے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیے جو طور سینہ سے نکلتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے، یعنی زیتون جو ہے، اولیو۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، پھر ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کیا پلاتے ہیں؟ دودھ۔ جانوروں سے کیا آپ لیتے ہیں؟ دودھ لیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی ہم ان کا گوشت، دہی، ان کا گوشت وغیرہ کھاتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، یعنی دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں سے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی تھی؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک الہ کی عبادت کرو، کیونکہ ان کی قوم جو تھی نا وہ مورتیاں بنا کے وہ شرک کرتے تھے، مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، تصویروں کی پوجا کرتے تھے۔ فقال الملأ الذین کفروا، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا، ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ یعنی یہ کہاں سے آ گیا؟ اسے تو ہم نے پہلے نہیں سنا، لیکن یہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے۔ وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہے، ایک آدمی پاگل ہو گیا ہے، کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بتوں سے، کہتا ہے کہ اس کی ان کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اللہ نے کہا تم بھی انتظار کرو۔ نوح نے کہا اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو لے چلو، اور اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے سے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا، کیا کہنا؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی ہے۔ اور کہنا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ دعا ہے، آپ کہیں بھی سفر کریں، جب وہاں اپنے مقام پہ پہنچے تو یہ دعا ضرور کہنی چاہیے۔ اور ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تو ہم تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ یعنی ان کا اعتراض کیا تھا؟ پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ان کو یہی اعتراض تھا کہ یہ ہمارے جیسا ایک انسان ہے، تو یہاں بھی ان کو یہی اعتراض تھا کہ ہمارے جیسا انسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل کرتا، فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا، تو مجھے اور آپ سب کو یہ اعتراض ہوتا کہ فرشتہ نہ تو کھاتا ہے، نہ شادی کرتا ہے، نہ کوئی اور کام، تو کیسے یہ نبی ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو، یعنی چیلنج کو ختم کرنے کے لیے کہ کل کو یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو اسی طرح ان میں ہی انہی ہی کے قوم سے انہی کے سامنے ایک انسان کو جو ہے نا وہ پیدا کرتے، اس کو پھر وحی دیتے، تاکہ لوگوں کا یہ شکوہ ختم ہو جائے، شکایت ختم ہو جائے کہ اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اور نبی اس لیے آدمیوں میں سے بھیجتے تاکہ وہ ان کے سامنے زندگی بسر کی ہوگی، اور وہ ان کے سامنے وہ چیلنجز جو ایک عام انسان فیس کرتا ہے وہ ایک نبی کو بھی ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح فیس کرتا ہے وہ ایگزامپل سیٹ کرے۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی، تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوں گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً تم مر جاؤ گے؟ تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو۔ بعید، بالکل ہی بعید ہے، یعنی دور ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اور نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ہی مدت تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، یعنی غثاءً ایسے تباہ و برباد کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتی ہے، یعنی جب ان کا وقت مقرر آتا ہے موت کا تو وہ امت ختم کر دی جاتی ہے، تباہ کر دی جاتی ہے، پھر دوسری امت آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول ایک کے بعد دوسرے رسول بھیجے، اور جب بھی رسول آیا اور انہوں نے قوم نے جھٹلایا تو ان کے بعد دوسرا یہ نہیں رہا کہ وہ جھٹلاتے گئے اور وہ انتظار کرتے رہے، نہیں، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا گیا، پہلی امتوں کو مٹاتے گئے، پھر اور لوگ آتے گئے، نئی قوم آتی گئی۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کے قابل جگہ تھی۔ اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ تو اب یہاں سے کیا پتا چلا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی پاک چیزیں کھانی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے یعنی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔
پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے. یعنی یہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو انہوں نے کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیا، اسی طرح یعنی ان کے ڈیفرنٹ گروہ بن گئے. چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں. یعنی یہ نہ کوئی بندہ سوچے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس بیٹے بھی ہیں، میرے پاس گھر بار بھی ہے تو اللہ میرے سے خوش ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ اللہ میرے سے بڑا خوش ہے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں. اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. یعنی جو بھی خرچ کرتے ہیں اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پھر اللہ سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے میرے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا ترس ہوتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں. کہیں دکھاوا تو نہیں ہو رہا، اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں اللہ نے میری یہ نیکی قبول کی ہے کہ نہیں کی. اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، کہیں اس میرے صدقہ خیرات کرنے سے کسی کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، کسی کو ہرٹ تو نہیں ہوگا کوئی. تو یعنی وہ ایک طرف سے نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ وہ ان کو خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، دکھاوا نہیں کرتے. یعنی آپ نے سنا ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ جتنا درختوں پر پھل لگتا ہے اتنا وہ درخت جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ جتنی زیادہ نیکیاں کرتا جاتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب آتا جاتا ہے، اتنی اس میں عاجزی اور انکساری آتی جاتی ہے. اور جب زیادہ انسان نیک ہو جاتا ہے، انسان کو لگتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے، شیطان کہتا ہے تم بڑے نیک ہو گئے، تم بڑے جنتی ہو، تمہیں اب اور نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے. مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی. میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، ایسے تکبر کر کے جایا کرتے تھے. تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا تمسخر، مذاق اڑانے والے، پھر تکبر کرنے والے، پھر منہ موڑنے والے. تو ایسے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ان پہ سخت عذاب بھیجیں گے. افلا یدبروا، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا
تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں، یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں کچھ دو، بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے۔ یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہ تو اللہ کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے، اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جائیں گے؟ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی آپ پوچھیں کس کا ہے، لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے، اللہ نے نہیں بنایا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ جلد ہی کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے، کہہ دو کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے باوجود نہیں مانتے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ایمان لانے کا مطلب کہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، پھر بھی کسی نہ کسی کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ وہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جلد ہی کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے، بلکہ ہم، یعنی جب تم سب جانتے ہو کہ اللہ کا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے تمہیں کہ تم اس کو قبول نہیں کرتے؟ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بس اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آپ دعا کریں اے میرے رب اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس پر یقیناً قادر ہیں کہ آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی آپ برائی کو اس طریقے سے دور کرے جو سب سے اچھا ہو، ایسا طریقہ اختیار کرے کہ برائی ختم ہو جائے۔ یعنی یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ نے کسی کو تبلیغ کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرنی ہے،
ایسا انداز اپنانا ہے کہ جو نرم ہو، جس سے برائی دور ہو جائے، نہ کہ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آپ کسی سے بات کریں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، آپ دعا کریں اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اسی طرح ایک دعا بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی شیطانی وسوسہ آئے، کوئی بھی کام ہو، شیطانی غلبہ ہونے لگے، تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان جو ہے نا وہ انسان کو، جب انسان نہایت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اس وقت بھی حملہ کرتا ہے. اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور بہت ہی بڑا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے غصے میں، اس وقت بھی انسان اس پہ حملہ کرتا ہے. تو جب انسان یعنی دونوں جگہوں پہ انسان کو قابو میں، ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. خوشی آئی تو اللہ کا شکر ادا کریں، غصہ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین پڑھیں، تو انشاءاللہ ضرور غصہ دور ہو جائے گا. اور غصے کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ جب غصہ آئے تو انسان کیا کرے؟ بیٹھ جائے. اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر پانی پی لے تو اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے. وضو کر لے، اس سے بھی غصہ دور ہو جاتا ہے. اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جس سے میں چھوڑ آیا ہوں. ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی انسان جب جہنم میں ڈالا جائے گا تب کہے گا اللہ اب کاش مجھے جانے دو، تو اللہ کہے گا نہیں اب نہیں جانے دوں گا. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہیں گی، یعنی جن کی وہ عبادت کرنے والے بتوں کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یعنی نیکیوں سے جن کے پلڑے بھاری ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرے، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. استغفر اللہ. یعنی دیکھیں کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو انسان آگ میں جھلس گیا ہو تو ساری سکن جب جل جاتی ہے تو اس کے جبڑے انسان کے دانت جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. پھر تو جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا، وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار ہوں اور مجھ سے بات نہ کرو. یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے. یقیناً تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد میں ہی بلا دیا اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے. یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں. انہم هم الفائزون. دیکھیں یہ ساری آیات میرے اور آپ کے بارے میں. اگر آج کسی کو تبلیغ کا کہیں، کسی کو دین کی طرف بلائیں، اگر وہ نہیں آتے، وہ مذاق کرتے ہیں، صبر سے کام لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو، اور وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں.
بس آپ شمار کرنے والوں میں سے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے۔ تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اللہ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آگے ہے سورہ نور۔ سورہ نور یہ کہا جاتا ہے کہ نور، احزاب اور نساء، تین صورتیں عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی کی، یعنی عورتوں کے مسائل اور معاشرتی زندگی بہت ڈیٹیل سے اس میں ہیں، عورتوں کے مسائل اور عورتوں کی معاشرتی